بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ مجھ سے بچ کر نہیں نکل سکے گی، اس کی قہر میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ آج اس نے مجھ پر ہتھیار اٹھا کر خود کو دردناک موت کا سزاوار بنا لیا ہے، میں اسے پاتال سے بھی کھود نکالوں گا۔ اس نے باقاعدہ لائن اوور نہیں کی، لیکن سکوت سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بات پوری کر چکا تھا۔ خدائی احتیاط سے کرنا، کوئی سخت چٹان آ گئی تو کدال اچٹ کر خود تمہارے سر پھاڑ دے گی اوبر۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بنا کر اپنا آپریٹس آف کر دیا تھا تاکہ میں اسے مزید مشتعل نہ کر سکوں۔ اس کی آخری گفتگو سے یہ مسرت انگیز اشارہ مل چکا تھا کہ اس وقت تک غزالہ دوبارہ اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی، اس لحاظ سے ہماری وہ باغ دوڑ بالکل ہی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ دلدار آغا کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ اسی کے ساتھ اس کا ایک اپریٹس میری تحویل میں آ گیا تھا۔ جلے ہوئے بارود کی بو سے رچے ہوئے ماحول میں غضبناک کتوں کو گراتا ہوا چھوڑ کر تھوڑی ہی دیر میں ہم اس علاقے سے محفوظ فاصلے پر نکل آئے۔ پولیس کار کا سائرن ہمارے قریب سے گزر کر پیچھے رہ گیا تھا۔ راستے میں ان سے ہمارا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ واپسی پر میں نے دلدار آغا کے اہم آدمی معراج دین کے اڈے پر دعویٰ بولنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن سلطان شاہ نے مجھے روک دیا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اس وقت میں اس قدر اعصاب زدہ ہو کر رہ گیا تھا کہ خود کو نیند کی حالت میں وہ سارے کام کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دوسری بار کار اپنی عمارت کے پارکنگ فلور پر چڑھائی تو چوکیدار نے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی بنا پر اس کے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اس رات ہماری مصروفیات کی نوعیت بہت زیادہ غیر معمولی تھی۔ میں لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو میرے ذہن میں غیر ارادی طور پر کئی نام در آئے۔ پہلا نام شی کے سربراہ جمی لائٹ کی بیٹی ویرا لائٹ کا تھا، جو تفریح کے معاملے میں ہر بے اعتدالی کی عادی تھی اور اپنے کردار کے اس پہلو پر کبھی بھی شرمندگی کا اظہار نہ کرنے کے باوجود میری ذات سے بے پناہ محبت کی دعویدار تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے کئی نازک مواقع پر اپنے باپ کے مقابلے میں کھل کر میرا ساتھ دیا تھا اور جمی لائٹ کی مطلوب بن گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق اسے میلان میں مجھ سے ملنا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آ سکی اور میں سلطان شاہ کے ساتھ پاکستان پہنچ گیا۔ دوسرا نام میری مقتول پڑوسن سیما کا تھا۔ وہ بھی آزاد روی کی قائل تھی۔ اس کا شوہر وطن سے ہزاروں میل دور فرینکفرٹ کی کسی جیل میں ہیروئن سمگل کرنے کے جرم میں قید تھا اور وہ ہجر کے کربناک لمحات اجنبی مردوں کی رفاقت میں گزار رہی تھی۔ اس کا بھی جھکاؤ میری جانب تھا، لیکن نشے کی جونک میں وہ میری بجائے جہانگیر کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح آ گری تھی۔ اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، ورنہ وہ رشتوں کے کسی بھی تکلف میں پڑے بغیر اپنے دوستوں کی دلجوئی کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مری تو سلمہ کے گھر ریٹا سے ملاقات ہوئی، جو اپنی قسم کی ایک انوکھی ہی مخلوق تھی۔ سرخی غازے اور میک اپ کے دوسرے لوازمات کے سہارے اپنے حسن کو دو آتشہ بنانے والی وہ خاتون ایک معزز وکیل کی بیوی تھی۔ اس سے میری تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی زیادہ اخلاقی قیود کی عادی نہیں تھی، لیکن میں ان ناموں کو عارضی دوستی سے زیادہ کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا فلسفہ یہ تھا کہ ایک عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی مرد کو خوش رکھ سکتی تھی، خواہ وہ اس کا شوہر ہو یا محبوب۔ شمع محفل بن کر آسودگی کی خیرات بانٹنے والیوں سے آخر کار آزار ہی ملا کرتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ انہی خیالوں میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح بیدار ہوا تو کچن سے آنے والی کھٹ پٹ کی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں حیرت اور تجسس کے عالم میں بستر سے کود کر باورچی خانے کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلطان شاہ پوری طرح تیار ہو کر اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ نوکری کا معاملہ ہے، اس لیے وقت پر بیدار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ دلدار آغا وقت کی پابندی کے معاملے میں فیکٹری کے عملے کے ساتھ بہت سخت ہے۔ صرف 5 منٹ کی تاخیر سے آنے والوں کو بھی ڈیوٹی پر نہیں لیا جاتا اور 1 ماہ میں 3 غیر حاضریوں پر برطرفی کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے۔ ملازمت سے برطرفی کے لیے تو کچھ مقررہ ضابطے اور قانون ہیں، کیا ان کی پابندی نہیں کرتا؟ وہ لے دے کر کام چلاتا ہوگا۔ ویسے بھی ورکرز پر اس کی اتنی دہشت ہے کہ جانے والے بھی انتظامیہ کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر پاتے۔ تم لعنت بھیجو ان باتوں پر، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری موجود ہے۔ وہ خاموش ہو کر مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بولو بولو، کیا بات ہے؟ اتنی دیر میں میرا خمار بالکل کافور ہو چکا
چکا تھا۔ رات کو ہاتھ لگنے والا اپریٹس بہت کارآمد ہے، اس کی رینج 10 میل یا 16 کلومیٹر کے دائرے میں ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس پر ڈی ڈی اور ایگل کی گفتگو سنی ہے، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بابی کامیابی کے ساتھ دلدار آغا کے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ پولیس والوں کے ہاتھ لگی اور نہ ایگل کے فرشتوں کو علم ہو سکا کہ وہ کب اور کہاں سے نکل گئی۔ یہ مستند خبر بہت حوصلہ افزا تھی۔ پوری رات گزار لینے کے بعد ڈی ڈی نے شاید یہ سوچ کر اپریٹس پر ایگل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم دونوں سو چکے ہوں گے، اس لیے اس کی گفتگو سن لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تم نے درمیان میں مداخلت تو نہیں کی تھی؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ اب میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ میں نے اٹھتے ہی اپریٹس آن کر دیا تھا۔ منہ دھوتے ہوئے اس پر آوازیں سنائی دیں اور میں باہر نکل آیا۔ مجھے یہی فکر تھی کہ وہ دلدار آغا کے مکان سے نکل کر پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، لیکن وہ اکیلی رہ کر میری توقع سے زیادہ دلیر اور بے خوف ہو گئی ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، کراچی اس کے لیے اجنبی شہر نہیں ہے، اب وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے آ ملے گی۔ وہ بہت زیادہ پر امید تھا، لیکن میرے لیے اس معاملے کا ایک نازک پہلو بدستور برقرار تھا۔ غزالہ کو اپنے اکلوتے بھائی کامران سے بہت زیادہ پیار تھا، جس نے برسوں دیوانگی کی زندگی بسر کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے پہلے ہوش سنبھالا تھا، اور بدقسمتی یہ تھی کہ کامران بھی غزالہ کے ساتھ دلدار آغا کے مکان میں رہ رہا تھا۔ غزالہ دلیری سے کام لے کر اس محیب ترین قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ کامران وہیں پھنسا رہ گیا ہوگا۔ اسے دلدار آغا یرغمال بنا کر غزالہ کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میرے لیے بھی ناشتہ تیار کر لو، سلطان شاہ کو ہدایت دے کر میں غسل خانے میں جا گھسا۔ میں جلدی منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیے بغیر کچن ٹیبل پر اس کے ساتھ ناشتے میں شریک ہو گیا۔ میری نگاہ میں یہ صورتحال بہت زیادہ عجیب و غریب اور غیر حقیقی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اخبارات میں آئے دن خبریں پڑھتا تھا تو یقین نہیں آتا تھا کہ اپنے محبوب کی خاطر کوئی مشرقی عورت اپنے مجازی خدا کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن غزالہ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مجھے یہ مان لینا پڑا تھا کہ حالات کے تحت ایسے محیر العقول واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن پر کسی اجنبی کا یقین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سلطان شاہ ناشتہ کر کے جاز فارماسیوٹیکل کے لیے روانہ ہو گیا اور میں دفتر روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ فلیٹ سے روانہ ہو کر میں نے بہادر آباد کے چوراہے پر کار روک کر ایک بک اسٹال سے اخبار خریدے اور ان کے پہلے اور آخری صفحات کا سرسری جائزہ لے ڈالا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح کے اخبارات کے وہ اہم ترین صفحات ہی رات گئے سب سے آخر میں چھاپے جاتے ہیں، اس لیے شہر میں تاخیر سے ہونے والے واقعات کے بارے میں کوئی نامکمل یا سرسری خبر انہی صفحات پر مل سکتی تھی۔ اردو کے صرف ایک کثیر الاشاعت روزنامے کے پہلے صفحے پر سب سے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ میں ڈیفنس کے رہائشی علاقے میں شدید فائرنگ کی ادھوری خبر موجود تھی، جس سے میرا مطلب حل نہیں ہوتا تھا۔ اس اخباری جائزے کے بعد میں دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مافیا کے مقامی بیورو میں میرے پہلے باقاعدہ دن کا آغاز ہونے والا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے اختیارات کا جائزہ لینے کے لیے ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچتے ہی کسی کو دلدار آغا کے مکان پر پیش آنے والے واقعات کی تفتیش پر مامور کر سکتا تھا۔ میں شہر کے مصروف علاقوں میں ٹریفک کا ہجوم بڑھنے سے ذرا پہلے ہی ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچ گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ پر 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے، لیکن عجائب گل خان کسی فرد شناس ملازم کی طرح پوری محنت سے چوبی دروازے کو زرد فلا لین کے کپڑے سے رگڑ کر چمکا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اس سے کوئی مدد لیے بغیر ہی مجھے گاڑی پارک کرنے کی جگہ مل گئی۔ میں دروازہ لاک کر کے دفتر کے دروازے پر پہنچا تو عجائب گل میرے قدموں کی آہٹ سنتے ہی بدک کر پلٹا اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اپنی فطری حیرت کے باوجود وہ اٹینشن ہو کر مجھے سلام کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت میں اس کا اعلیٰ افسر تھا، اس لیے میں نے کسی نرماہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر سپاٹ لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے عجائب خان، مجھے دیکھ کر تم کچھ بخلا سے گئے ہو؟ ابھی دفتر میں کوئی نہیں آیا صاحب، وہ میرے لیے احترام کے ساتھ دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ آپ بہت سویرے ادھر آ گیا، دفتر میں تو سب لوگ 10 بجے آتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اچانک مجھے سب انسپیکٹر محمود کی دردناک موت یاد آ گئی۔ اسے ایک سازش کے ذریعے اس کی ایمانداری کی سزا اس طرح دی گئی تھی کہ اس کا بھیانک قتل ایک حادثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سازش کا سربراہ ڈان 3 تھا اور اسی نے محمود کے قتل کے بعد جائے حادثہ سے میرے کاغذات کا لفافہ اٹھایا تھا، لیکن اس ٹرک ڈرائیور کا نام سیگا راز میں تھا، جس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ محمود کو اس کے اسکوٹر سمیت اپنے ٹرک کے ٹائروں تلے روند ڈالا تھا۔ تم بہت محنتی آدمی ہو عجائب گل، میں نے تخلیہ پا کر اپنی
نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں اور اس نے بکھلا کر سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے احترام موجود تھا۔ تم ڈرائیونگ بھی کر لیتے ہو، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنے بات معنی خیز لہجے میں مکمل کی۔ جو حکم ملے اس کو پورا کرنا ہماری زندگی ہے صاحب۔ اندرونی مسرت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اب سب لوگ صرف مجھ کو جواب دے ہیں؟ معلوم ہے صاحب۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا۔ اب سینڈو صاحب بھی تمہاری ماتحت ہے۔ میرے لیے اس کے بگڑے ہوئے تلفظ سے ماتحت کا لفظ اخذ کرنا دشوار نہیں تھا۔ ڈان تمہاری تعریف کر رہا تھا، میں نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر سہمی ہوئی آواز میں بولا، اس نے ہم کو زبان بند رکھنے کا حکم دیا تھا صاحب۔ پولیس افسر کا قتل بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ ہم نے کسی سے ایک لفظ نہیں بولا۔ کام کرنے کے بعد ٹرک مودود خان کے اڈے پر چھوڑا اور واپس آ گیا، لیکن اس نے خود تم کو بتا دیا۔ مجھ میں اور دوسروں میں فرق ہے عجائب خان، میں نے اسے گھورتے ہوئے شفاقانہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انگریزی نہ جاننے کے باوجود تم نے اس کی ہر بات سمجھ لی۔ وہ نقاب میں تھا صاحب، عجائب خان جرجری لے کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، مگر ہم کو معلوم تھا کہ وہ گورا ہے۔ اس نے سارا بات اشاروں سے سمجھایا اور ہم سمجھ گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ قسم پروردگار کا، مالک حکم دے تو ہم ایک کیا 50 آدمی کو بھی کچل کر مار سکتا ہے۔ ہم نمک حرام نہیں ہے، اسی لیے میں بھی تم سے کچھ ضروری کام لینا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ تم ماجے کو جانتا ہے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ جانتا ہے صاحب، وہ دوسرا پارٹی کا آدمی ہے، کھڈے کا سارا ہیروین وہ سپلائی کرتا ہے۔ عجائب خان نے نہایت سعادت مندی سے سر جھکا کر اقرار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 روز کے لیے اسے اتنا معذور کر دیا جائے کہ وہ اپنا کوئی کام خود نہ کر سکے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، حکم دو، ہم اس کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیں۔ اس نے مخلصانہ لہجے میں پیشکش کی، بلکہ کسی شکار کو زخمی کرنے سے اسے مارنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اسی لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، آسان کام تو کوئی دوسرا بھی خوشی سے کر گزرے گا۔ جو حکم مالک کا۔ اس نے سنگین لہجے میں فکرہ ادا کرتے ہوئے اپنا سر خم کر دیا۔ میری گاڑی لے جاؤ، میں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ نہ گاڑی دیکھی جائے اور نہ تم پہچانے جاؤ۔ اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ ہم بھوکا رہ سکتا ہے صاحب، ہتھیار نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے چابی لیتے ہوئے کہا، لیکن ادھر کون چوکیداری کرے گا؟ تم جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ تیزی کے ساتھ دفتر سے نکل گیا۔ میں وہیں چھوٹے سے استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ الیکٹرانک فون ایکسچینج آف تھا۔ میں نے لائن آن کر کے جہانگیر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے سلمہ نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ اس کی سہمی ہوئی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میں پیٹر بول رہا ہوں سلمہ، جہانگیر کا کیا حال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بہتر ہیں، لیکن میں بہت پریشان ہوں، وہ روحانسی آواز میں بولی تھی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے آ سکتے ہو؟ میں مجبور نہ ہوتا تو فون کرنے کی بجائے خود جہانگیر کی عیادت کے لیے آتا۔ تم جہانگیر سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو۔ بات کیا ہے؟ تم واقعی خوفزدہ معلوم ہو رہی ہو۔ ریٹا 2 بجے میرے پاس سے اپنے گھر گئی ہے، اس کے بعد سے بار بار کسی نامعلوم شخص کا فون آ رہا ہے۔ وہ ہر بار جہانگیر کو پوچھتا ہے۔ وہ خواب آور دوا کے زیر اثر سو رہے ہیں، اس لیے میں ان کی بات نہیں کرا سکتی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد وہ کمینہ شخص ننگی ننگی گالیوں کے ساتھ خوفناک دھمکیاں دے کر فون بند کر دیتا ہے۔ 2 بار اس نے یہ بھی کہا کہ جہانگیر نے اگر اس کی ہدایت سے ذرا بھی انحراف کیا تو اس بار وہ ان کی کھال جسم سے الگ کرا دے گا۔ مجھے تو وہ کوئی جنونی معلوم ہوتا ہے جو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر روح فرسا تھی۔ غزالہ سے محروم ہو جانے کے بعد میرا نام اس کے دل کی پھانس بن گیا تھا، اور وہ شاید ایک بار پھر جہانگیر پر قابو پا کر اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ جہانگیر اس کے درندے کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد بستر سے لگ گیا تھا۔ اسے اپنے گھریلو ملازمین کے سوا کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا، نہ ہی میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ لے دے کر بس ایک ہی بات اس کے حق میں جاتی تھی کہ اس کی نئی افتاد سے باخبر ہونے سے قبل ہی میں عجائب گل خان کو معراج دین عرف ماجے کی طرف بھیج چکا تھا۔ مجھے علم تھا کہ دلدار آغا معاشرے کے ایک معزز فرد کے روپ میں رہ رہا تھا اور اپنی تمام مجرمانہ کارروائیاں ماجے کے آدمیوں کے ذریعے کراتا تھا۔ ماجے کی معذوری اسے بالکل بے دست و پا کر سکتی تھی۔ اس طرح وہ جہانگیر کے خلاف فوری طور پر کوئی زیادہ بڑی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ جہانگیر کے مسئلے کا علم ہونے سے قبل ماجے کو معذور کرانے سے میرا مدعا بھی یہی تھا کہ دلدار آغا بالکل بے دست و پا ہو کر بے بسی سے جلاتا رہ جائے۔
معراج دین مار دیا جاتا تو دلدار آغا فوری طور پر زیر زمین دنیا کے کسی دوسرے فرد سے معاہدہ کر سکتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں دلدار آغا کے لیے اس کی دوبارہ صحت یابی کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں رہتا۔ حالات اور واقعات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دلدار آغا کو کراچی میں میری موجودگی کا یقین نہیں تھا، لیکن وہ میری طرف سے شبہات کا شکار ہو چکا تھا۔ دوسری طرف غزالہ کے رویے میں آنے والے باغیانہ تبدیلی نے بھی اس کے شبہات کو ہوا دی ہوگی، اسی وجہ سے وہ دوبارہ جہانگیر کو فون کر رہا تھا۔ شہر میں میری موجودگی کے صرف 3 گواہ دلدار آغا کی دسترس میں تھے، جن میں سے امیر دادا سلطان شاہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ غزالہ دلدار آغا کے منہ پر تھوک کر اس کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس طرح صرف تیسرا آدمی باقی رہ جاتا تھا جو میری نگاہوں میں تھا، وہ پٹیل پاڑے کی گنجان آبادی میں رہنے والا محکمہ اوزان کا انسپیکٹر بخت آور تھا، جو غزالہ سے میری پہلی ملاقات کے موقع پر ہوٹل میں امیر دادا کے ساتھ ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ اپنی سرکاری ملازمت کی بنا پر وہ پیشہ ور مجرم نہیں تھا، اس لیے یہ امکان بہت کم تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ڈینی کی حیثیت سے پہچان لیتا۔ البتہ میری تصاویر دیکھ کر اس سے شناخت کرائی جا سکتی تھی۔ اس بنا پر نہ میں فوری طور پر اس کے خلاف کوئی سنگ دلانہ فیصلہ کر سکتا تھا اور نہ اسے یکسر فراموش کر سکتا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ طے ہو جاتا تھا کہ پچھلی رات شاہ باغ سے واپسی کے بعد دلدار آغا نے فون پر میری شناخت کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، اس کا تعلق میرے ڈینی ہونے یا نہ ہونے سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور حوالے سے بات کر رہا تھا جو میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس وقت میرے کھیل کا زیادہ دار و مدار اچانک عجائب گل کی کامیابی پر رہ گیا تھا۔ اس کا مشن کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف دلدار آغا تنہا رہ جاتا بلکہ مجھے بھی ہاتھ پیر پھیلانے کا موقع مل جاتا۔ شاہ باغ میں ہونے والی خون ریزی اور دلدار آغا کے مکان کے باہر باری جانی اطلاف کے بعد ماجے کے آدمی اپنے باس کی براہ راست مداخلت کے بغیر باری معاوضے پر بھی ڈی ڈی کے لیے کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہی ساری بدماشیاں کرتے تھے۔ اگر ان کی زندگی ہی چھین لی جاتی تو باری معاوضے ان کے لیے مٹی کے ڈھیر کی طرح بے مصرف ہو جاتے۔ وہ جو کوئی بھی ہے میری نگاہ میں ہے، میں نے سلمہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہا ہے، اس کی دھمکیوں میں کوئی وزن ہوتا تو وہ فون کرنے کی بجائے تمہارے گھر پہنچ گیا ہوتا۔ میرے کچھ آدمی اس کی راہ پر لگے ہوئے ہیں، تمہارا رخ کرنے سے پہلے ہی وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میرے خدا، وہ فون پر یک لخت رو پڑی۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم بھی اسی کی طرح صفاقی سے قتل اور غارت گری کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر وہ جنونی ہے تو پھر تم بھی پاگل ہو گئے ہو۔ مجھے کچھ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے اور اس سے تمہاری کیسی دشمنی چل رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ جوش اور غصے میں مجھے واقعی اپنی زبان پر اختیار نہیں رہا تھا۔ مجھے سلمہ سے اس وقت قتل اور انتقام کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ڈی ڈی کی فون کال سے پہلے ہی دہشت زدہ تھی، میری باتوں نے اسے اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ سیدھی سی بات تھی کہ میں جس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، جواب میں وہ مجھ پر جہانگیر پر پھولوں کی برسات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اونچے درجے کی کاروباری رقابت ہے سلمہ، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے وہ ہم اپنے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر رندی ہوئی غسیلی آواز میں چیخ پڑی۔ اس شہر میں ہزاروں لوگوں نے گارمنٹس کے چھوٹے بڑے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بیڑیوں کی طرح دوسروں کو چیر پھاڑ کر نہیں پھینک رہا۔ تم مجھے سچ مچ بتاؤ کہ گارمنٹس کی آڑ میں جہانگیر کیا دھندا کر رہا ہے؟ تم مصر ہو تو میں بتا دوں گا، لیکن تم وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جہانگیر کو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے ذہن میں کہانی مرتب کرتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی زبان بند رکھوں گی۔ ریسیور پر اس کی اضطراری آواز ابھری، لیکن میں اس کی شرعی اور قانونی بیوی ہوں۔ مجھے اس کی مصروفیات اور کاروبار کے بارے میں ہر بات جاننے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں تمہارے اس حق سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم اپنے اس حق کے بارے میں ایک غلط آدمی کو مجبور کر رہی ہو۔ بہرحال میں تمہیں تمہارے وعدے پر بتا رہا ہوں کہ یہ کاروباری رقابت ہی کا ایک معاملہ ہے۔ گارمنٹس کا ایک بڑا ایکسپورٹر پاکستان سے اپنے مال کے ساتھ، بلکہ اس کی آڑ میں ہیروئن کی بھاری مقدار امریکہ اسمگل کرتا رہتا تھا۔ حال ہی میں کسٹم والوں نے چھاپا مار کر اس کا مال جہاز پر لادے جانے سے قبل رنگے ہاتھوں ہیروئن کی کھیپ برآمد کر لی۔ اسے کسی وجہ سے شبہ ہو گیا ہے کہ اس کا مال جہانگیر نے پکڑوایا ہے، اس لیے وہ جہانگیر کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اب ہر طرح سے اسے برباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا ہوں۔ اگر ثبوت کے ساتھ اسے قانون کی مضبوط گرفت نہ لا سکا تو پھر اسی کی طرح مجرمانہ ہتھ کنڈوں سے اسے
زیر کروں گا۔ ہیروئن برآمد ہونے سے بڑا اور کون سا ثبوت قانون کو درکار ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز سے بے اعتباری مترشح تھی۔ اس نے سارا الزام اپنے مینیجر کے سر ڈال دیا ہے کہ وہی اس کی بے خبری میں یہ مذموم کارروائی کر رہا تھا، لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کرتوت اسی کی ہے۔ جب تک تم کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ہم دونوں کی جان سولی پر لٹکی رہے گی۔ وہ کسی وقت بھی اشتعال کے عالم میں ہم پر وار کر سکتا ہے۔ اس کی آواز ایک بار پھر رندنے لگی۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ آزاد نہیں ہے، میرے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں فوری طور پر تمہارے گھر کی نگرانی کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ تمہارے آدمی کہاں سے آ گئے؟ مجھے جھوٹے بہلاوے نہ دو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ کراچی میں پیسے کے بل پر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میری باتوں پر بھروسہ نہیں کرو گی تو دہشت سے ہلکان ہو جاؤ گی۔ یہ کیوں بول رہے ہو کہ جہانگیر میرا عزیز ترین دوست ہے؟ پھر میں کیا کروں؟ اس کی وجہ سے ایک رٹ تھی۔ خوف نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اپنے ملازمین کو ہدایت کر دو کہ کسی بھی آنے والے کے لیے داخلی پھاٹک ہرگز نہ کھولیں، اجنبیوں کو باہر ہی سے ڈیل کریں اور جاننے والوں کو ذیلی دروازے سے اندر بلائیں۔ ان کے ساتھ گھر میں موجود اسلحہ اپنے قابل اعتماد ملازمین میں دو تاکہ کوئی برا وقت آ ہی جائے تو وہ بے دست و پا نہ رہ جائیں اور مؤثر طریقے پر تمہارا گھر کا اور تمہارے جہانگیر کا تحفظ کر سکیں۔ وہ جہانگیر کا دشمن ہو گیا ہے، تمہارا اس کے کاروبار پر کوئی واسطہ نہیں، پھر تمہیں کون سی چیز یہاں آنے سے روک رہی ہے؟ اس نے اچانک ہی مجھ سے وہ ٹیڑھا سوال کر ڈالا۔ تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے سلمہ، میں بے بسی سے بولا۔ اس مردود کو شبہ ہے کہ میں کاروبار میں جہانگیر کا شریک ہوں۔ اس نے تشدد کر کے جہانگیر کو صرف اسی لیے زخمی کیا ہے کہ میں اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس آؤں تو وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ پکڑ سکے۔ اسے میری بھی تلاش ہے۔ میں تمہارے پاس آ گیا تو وہ اپنی ساری طاقت اس طرف مرکوز کر دے گا۔ باہر رہ کر میں تمہاری زیادہ مدد کر سکتا ہوں۔ جیسا تم کہہ رہے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی کمزور آواز سنائی دی، لیکن خدا کے لیے مجھے فون کرتے رہنا، مجھے ابھی سے ہول آنے لگے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں رابطہ رکھوں گا۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اپنی بنائی ہوئی فرضی کہانی کے ذریعے میں اسے باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میری کسی بھی قسم کی بات سے انکار کر کے وہ خسارے میں رہتی۔ صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ دلدار آغا زخمی بیڑیے کی طرح پلٹ پلٹ کر وار کر رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس وقت جہانگیر کے خلاف کوئی انتہائی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیتا۔ اس نازک موڑ پر جہانگیر اور ساتھ ہراساں سلمہ کو ناتجربے کار گھریلو ملازمین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ جہانگیر کی مدد کے لیے مجھے مافیا کے اراکین سے مدد لینا ناگزیر نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر مافیا اور شی کی چپکلش سے فائدہ اٹھا کر میں مافیا کی بھرپور طاقت کو دلدار آغا کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اندر سے اچانک سینڈو نمودار ہوا۔ وہ سر جھکائے اپنی دھن میں مست چلا آ رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اپنی غائب دماغی پر بنا کر رہ گیا۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ سینڈو مافیا کے دوسرے کئی اہم کارندوں کے ساتھ اسی دفتر کے اندرونی حصے میں قیام پذیر تھا۔ پھر بھی میں عجائب گل کی جگہ اس کے کسی آدمی کو طلب کرنے کی بجائے خود ہی چوکیدار کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ سینڈو کی نگاہ اچانک ہی مجھ پر پڑی اور وہ مجھے بے تکلفی کے ساتھ وہاں براجمان پا کر بھونچکا رہ گیا۔ باس تم کب آئے یہاں؟ اس کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز نکلی۔ کام اور موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا سینڈو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تم اکیلے ہی یہاں بیٹھے ہو؟ عجائب گل کہاں مر گیا؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا۔ مرا نہیں، وہ کسی کو مارنے کے لیے گیا ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے میں نے کام سے بھیجا ہے۔ اوہ، پھر تو تم کافی دیر سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ میں اندر ہی تھا، عجائب گل سے مجھے بلوا لیا ہوتا۔ میں بستر پر پڑا گانے سن رہا تھا۔ وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوئے جا رہا تھا۔ پہلے ہی دن میں نے تم میں سے کسی کو بستر سے اٹھا کر بلوانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے کام کے لیے عجائب گل ہی کافی تھا، اس لیے میں نے اسے بھیج دیا۔ اب تم اس کی جگہ اپنا کوئی آدمی کھڑا کر دو، وہ تھوڑی دیر میں واپس لوٹ آئے گا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں اسے آگاہ کیا اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے سے تجسس جھلک رہا تھا، جیسے وہ میری زبان سے عجائب گل کی مہم کی تفصیلات بھی سننا چاہتا ہو، لیکن وہ مجھ سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ اسی کے ساتھ تم کو مزید 2 کام کرانے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈیفینس سوسائٹی میں دلدار آغا نامی ایک شخص رہتا ہے۔ کل رات اس کے مکان پر کچھ لوگوں نے دعویٰ بولا تھا۔ خاصا خوفناک تصادم ہوا تھا جس میں دلدار آغا کے حامیوں کا جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ تمہیں اس واقعے کی مکمل تفصیل حاصل کرنی ہے، ساتھ ہی یہ سراغ بھی لگانا ہے کہ پولیس کو اس
واقعے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، یہ کام جلد از جلد مکمل ہونا ہے۔ دوسرا کام خاصی ہوشیاری کا ہے۔ جہانگیر نامی ایک شخص کو کچھ لوگوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، وہ کسی بھی وقت اسے ہلاک یا اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کم از کم 2 مسلح آدمی فوراً اس کی حفاظت پر مامور کر دو۔ اگلی ہدایات ملنے تک اس کی 24 گھنٹے حفاظت کی جانی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ دن اور رات کے لیے آدمیوں میں رد و بدل تم اپنی ثوابدید کے مطابق کر سکتے ہو۔ وہ پوری توجہ سے میری ہدایات سنتا رہا۔ مجھے دلدار آغا کا رہائشی پتہ یاد تھا، جو میں نے دہرایا، لیکن جہانگیر کے مکان کے نمبروں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے تفصیل سے اس کا محلِ وقوع بتانا پڑ گیا۔ اسی اثنا میں کاؤنٹر پر کام کرنے والی ٹیلی فون آپریٹر آ گئی اور میں سینڈو کے ہمراہ نچلی منزل پر واقع اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میرا دفتر طے خانے میں سیٹھ حبیب کے دفتر کے آس پاس ہی واقع تھا، لیکن اس دفتر میں داخل ہونے کا وہ میرا پہلا موقع تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔